السلام علیکم، میرا نام ہے امنہ صدام، آپ دیکھ رہے ہیں ایمان ٹی وی۔ کون سا ایسا موقع ہے، کون سا ایسا تہوار ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے نیکی نہیں لکھی، جس کا اجر نہیں دیا ہمیں کہ فلاں کام کرو اس میں یہ اجر ہے، فلاں کام کرو اس میں یہ نیکی ہے۔ ہم کچھ تو کریں، ایون خاموش بھی رہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کا نام دے دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ حضور پاک نے اگر رو رو کے اپنی امت کو بخشوایا ہے، وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، روایت میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ سے کہا گیا کہ وہ دعا مانگے، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اب اس بادشاہ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے نوازتا ہے تو میں اپنی اولاد، مال اور جان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی، اسے اللہ تعالیٰ نے 1000 بیٹوں سے نوازا۔ اب وہ بادشاہ کو تو اپنا قول یاد تھا اور وہ بڑا پرہیزگار تھا۔ ہمارے اللہ معاف کرے، ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا۔ ہم یہ نہیں سوچتے اس میں کیا مصلحت تھی۔ وہ بادشاہ ہر مہینے جہاد پہ جاتا، اپنے بیٹے کے ایک بیٹے کو ساتھ لے کے جاتا۔ اس طرح اس نے 1000 مہینے جہاد کیا، جس میں 1000 بیٹے اس کے جو تھے وہ شہید ہوئے۔ آخر میں جب کوئی بیٹا نہیں اس کا بچا تو وہ خود جہاد پہ گیا اور شہید ہو گیا۔ اب یہاں پہ آتی ہے کہ اس کے بعد یہ روایت آئی کہ کوئی بندہ اس کے مطابق یا اس کے مقابلے میں عابد نہیں ہو سکتا۔ 1000 مہینوں کی عبادت کرے وہ، اسے عابد مانا جاتا تھا، یا 80 سال یعنی ساری عمر اگر وہ شخص عبادت کرتا رہتا ہے تو اسے عابد مانا جاتا تھا۔ اب عابد کی جو بات تھی یا عابد کا جو کویشچن تھا، ہم تو عام لوگ ہیں، ہم لوگ تو ان کی کہہ لیں مٹی جوتی کی دھول کے مطابق بھی نہیں ہیں، جو اتنی نیکیاں کر گئے ہیں، جو اتنی باتیں کر گئے ہیں، ان کے ایکول ہمیں کیسے کیا جا سکتا تھا، ان کے ایکول ہمیں نیکیوں سے کیسے نوازا جا سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر بات میں، ہر عمل میں، ہر چیز میں نیکی لکھ دی گئی۔ اسی طرح شبان نفلی باتیں، اس کے لیے نفلی باتوں کا کہا گیا۔ شبان کی باتیں الگ، رمضان تو چلے فرض ہے، محرم کے روزے، سفر کے روزے، مطلب ہر مہینے میں جو نفلی عبادات ہیں ان کا اجر ڈبل رکھا گیا تاکہ میری جو قوم ہے، میری جو امت ہے وہ عابد کہلائے، وہ نیک ہو۔ اسی طرح اب شعبان کے مہینے میں روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ شعبان میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب میرا جو مہینہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے شعبان کے نصف میں روزے رکھے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا کہ تم عید کے بعد 2 روزے رکھنا۔ یعنی یہ روزوں کی فرض نہیں ہے، یہ نفلی روزے ہیں اور ان کا رکھنا آپ کے لیے فضیلت کا باعث ہے، آپ کی نیکی بڑھاتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ نالج اچھی لگی ہوگی، میری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ آئندہ کی ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ۔